فجر کی نماز کے بعد اس وقت آپ چکنے بیٹھے ہیں، یہ رزق کی تقسیم پا رہے ہیں، نسلوں کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی، اور رزق کی وسعت پا رہے ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں۔ یہ جو رزق کی وسعت پا رہے ہیں، رزق کی ترتیب پا رہے ہیں اور رزق کی برکت پا رہے ہیں، اگر ہر بندے کے مطابق ہے، اگر وہ جتنی طلب رکھے گا، جتنی تڑپ رکھے گا اور جتنا اپنے اندر شوق رکھے گا، اتنا اس کی وسعت بڑھے گی۔ بعض کو وسعت اس تک رہتی ہے، میری یہ نقطے بات ہے، ذرا غور سے سمجھنے والی ہے، ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے۔ بعض کی وسعت اسی تک رہتی ہے، کہتے ہیں جی تھا، بہت کچھ تھا، گیا، سب کو ساتھ لے گیا۔ کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ بعض ایسی وسعت ہے کہ وہ اسی تک رہتی ہے، اور بعض کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ نسلوں تک چلتی ہے، ایک نسل دوسری نسل۔ وہ تو جس کے اندر فجر کی نماز کے اوقات میں جتنا اس کے اندر طلب ہوگی، جتنی تڑپ ہوگی، اور جتنا اس کے اندر بے چینی ہوگی، اور جتنا مانگنے کا اس کے اندر ڈھنگ ہوگا، اتنا اس کو وسعت بڑھتی چلی جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے وقت اعمال کرنے والا اور چوکنے اعمال کرنے والا، اللہ کے سامنے دھیان سے اعمال کرنے والے کی مثال ایسے ہے، بارش بھی ہے اور برتن بھی سیدھا ہے۔ اور فجر کی نماز میں اعمال نہ کرنے والا ایسا ہے، بارش ہے پر برتن سیدھا نہیں ہے تو کبھی نہیں بھرے گا۔ اور فجر کی نماز پڑھنے والا اور فجر کی نماز کے بعد اعمال کرنے والا ڈھیلا ڈھالا ہے، بارش ہے، برتن بھی ہے پر تھوڑا ٹیڑھا ہے، پانی آتا ہے اس میں آ کے گزر جاتا ہے پر تھوڑا سا رہ جاتا ہے۔ ایک ہے برتن اوندھا الٹا، ایک ہے برتن سیدھا اور ایک ہے برتن ٹیڑھا۔ جو سیدھا برتن ہوگا وہ مکمل بھرے گا، اور جو ٹیڑھا برتن ہوگا وہ تھوڑا سا بھرے گا، اور جو اوندھا ہوگا، الٹا ہوگا، بالکل خالی رہے گا۔ آپ حضرات کو فجر بھی نصیب ہوئی، فجر کے بعد کے اعمال نصیب ہوئے، آپ کو فجر سے پہلے کے معمولات، ذکر، تسبیح، نفل، اللہ سے مانگنا، دعا، تسبیح نصیب ہوئی۔ اگر فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو طلب سے، تڑپ سے بٹھائیں گے، اس کی مثال ایسے ہے کہ بارش بھی ہے اور برتن بھی سیدھا ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ جس کا برتن سیدھا ہوتا ہے اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ رزق کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک رزق روحانی ہے، ایک رزق جسمانی ہے۔ رزق روحانی کیا ہے؟ روحانی دسترخوان، نماز، تسبیح، ذکر، اعمال، تسبیحات، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا تعلق، یہ سارا رزق روحانی میں شامل ہے۔ تقوی، حلال کی راہیں، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، اللہ کی ذات کا تعلق، مدینے والے کا عشق، اتباع، یہ سب کچھ رزق روحانی میں شامل ہے۔ اور ایک وہ ہے جو رزق جسمانی ہے، میری آپ کی زندگی کا کھانا پینا، رہنا اٹھنا بیٹھنا، وسعت، بڑا گھر، سواری، لباس، بھری جیب، یہ رزق جسمانی ہے۔ فجر کے وقت دونوں رزق ملتے ہیں۔ وہ تو بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے وہی مل جاتا ہے اس کو، بندہ جس چیز کی طلب کرتا ہے اس کو وہی مل جاتی ہے، دونوں رزق ملتے ہیں۔ فجر کی تقسیم ہے۔ کتنے لوگ ایسے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے سورج کی کرنیں نہیں دیکھی، جنہوں نے سال ہر سال سے چڑیوں کا چہچہانا نہیں دیکھا، وہ رات کو ایسے ہی دیر سے سوتے ہیں کہ صبح بمشکل فجر کی نماز تو کیا بہت دیر سے اٹھتے ہیں۔ آج وہ یہاں بیٹھ کے کتنا عظیم رزق پا رہے ہیں اور اپنی نسلوں کے لیے کتنی وسعتیں، راحتیں، برکتیں اور خیریں اللہ سے پا اور منوا رہے ہیں۔ اگر روزی کا تعلق چالاکیوں سے ہوتا، ہوشیاریوں سے ہوتا اور تعلیم سے ہوتا تو پھر فیصلے کوئی اور ہوتے۔ پھر جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے وہ دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہوتے، اور جتنے چلاک اور دانا ہوتے وہ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار ہوتے۔ اگر اس کا تعلق کس چیز سے ہوتا، شکل و صورت سے ہوتا تو خوبصورت مالدار ہوتے ہیں۔ رزق کا تعلق اس کی تقسیم سے ہے، اس کی ترتیب سے ہے، جس کے لیے چاہے تھوڑا کر دے اور جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے۔ اور یاد رکھیے گا، عزت رزق ہے، عافیت رزق ہے، خیر رزق ہے، نیک نامی رزق ہے، بیٹے رزق ہیں، آنکھوں کا نور رزق ہے، گردے ٹھیک کام کر رہے رزق ہے، دل اپنی زندگی کے معمولات میں چل رہا رزق ہے، یہ سارا رزق ہے، اس کی عطا ہے۔
رزق کا تعلق عرشی نظام سے ہے، فرشی نظام سے نہیں ہے۔ ہاں فرشی نظام سے میرا آپ کا تعلق صرف اتنا ہے جو اس کا حکم ہے وہ پورا کرتے چلے جائیں، فیصلہ اسی پہ چھوڑ دیں۔ میرے ذمہ یہاں تک ہے، فرمایا باوضو رہ، باوضو رہنے سے تیرا رزق بڑھا دوں گا۔ مولا باوضو رہنے سے تو بازار خود پانی ہی ضائع ہو جائے گا۔ جو 1 لیٹر 2 لیٹر پانی تھا، جو 1 جگ 1 لوٹا 2 لوٹے پانی تھے، وہی ضائع ہو جائیں گے۔ آپ کا حکم ہے کہ میں رزق بڑھا دوں گا، اور میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، دلیل تیرا شعبہ نہیں، تیرا کام تو مان کے چلنا ہے، بس مانتا چلا جا، باقی اس کا فیصلہ ہے۔ میرے ذمہ یہاں تک ہے، میں یہاں تک کر گزروں کہ باوضو رہنے والا، باوضو رہنے والے کا رزق میں بڑھا دیتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے والے کا رزق بڑھا دیتا ہوں۔ آپ کا یہ لمحہ جو اس لمحے بیٹھے ہیں، رزق کی وسعت کے لیے حیرت انگیز ایک تحفہ ہے، حیرت انگیز ایک کھڑی ہے۔ بعض اوقات انسان طلب کرتا ہے اور بعض اوقات خود رب کی عطا ہوتی ہے۔ انسان کی طلب پہ رب عطا کرتا ہے، لیکن جس وقت خود رب کی عطا اور منشا ہو وہ لمحہ اور گھڑی اور ہوتے ہیں، وہ لمحہ وہ گھڑی اور ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے سنتوں کے درمیان ذکر اذکار کرنا، سنتوں کے بعد، سنتوں سے پہلے تہجد کے وقت اللہ سے مانگنا، راز و نیاز کرنا، پھر فجر کی نماز میں دھیان دینا، پھر فجر کی نماز کے بعد کے معمولات چاہے وہ تسبیحات کی شکل میں ہیں یا سورۃ یاسین پڑھنے کی شکل میں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کے رزق کی وسعت کو بڑھا رہے ہیں، رزق کی صحت کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کے خیر کو اپنی طرف انسان کھینچ رہا اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی۔ انسان ساری عمر بعض اوقات کچھ چیزیں تلاش کرتا ہے اور وہ چیزیں کہیں اور پڑی ہوتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں رزق کی وسعت رب نے فجر کی نماز میں رکھی ہے؟ انسان اس کو بازاروں میں تلاش کرتا ہے، اس کو ورقوں میں، کاغذوں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، دیوانوں میں، صنعتوں اور تجارتوں میں تلاش کرتا ہے، جبکہ رزق کی وسعت رب نے فجر کے لمحات میں رکھی ہے۔ اور عجیب بات ہے، جتنا فجر کے بعد کا نظام چلتا جائے گا رزق تھوڑا ہوتا جائے گا، جتنا فجر سے پیچھے جاتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ عجیب بات ہے، فجر سے پیچھے، فجر سے پیچھے سنتیں ہیں، پھر اس سے پیچھے سنتوں سے پہلے اذان کا وقت ہے، پھر اس سے پیچھے تہجد کا وقت ہے، کیونکہ اذان جس وقت ہوتی ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ جو سحری کے لمحات ہیں اسی کو تہجد کہتے ہیں۔ جتنا پیچھے جاتا جائے گا اتنا رزق، اتنا وسعت، اتنا برکت، اتنا خیر اور اتنا عافیت یہ اپنی بڑھاتا چلا جائے گا، اور یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی جتنا پیچھے جاتا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے بہانے بہانے سے اپنی رحمت کو متوجہ کر دیا، آپ کو رمضان کی سحری کے نام پہ اتنا کرم آپ پہ فضل کر دیا، رمضان کی سحری کے نام پہ اور رمضان کے جاگنے کے نام پہ اتنا فضل کر دیا، اتنا کرم کر دیا۔ ان لمحات کی قدردانی طبیعت کے اندر ہو، جتنا ان لمحات کی قدردانی ہوگی وہ لمحات قیمتی بنتے چلے جائیں گے۔ ان لمحات کی قدردانی طبیعت کے اندر ہو، اور ان لمحات میں اپنے آپ کو چوکنا بٹھانا اور اپنے آپ کو متوجہ کرنا۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں، آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، غافل دل کی دعا۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک سائل بھکاری، فقیر، منگتا آپ کے پاس آئے اور اس کا پورا جسم بھکاری نہ ہو، پورا جسم، ہاتھ ادھر ہے دیکھ ادھر رہا، توجہ ادھر ہے، لباس اس کا شاندار ہے، سواری جاندار ہے، اور بہترین سواری اور بہترین لباس کے ساتھ مانگنا شروع کر دے، اس کا انداز بھکاریوں جیسا نہ ہو، کوئی بھی اس کے کشکول میں، اس کے ہاتھ میں نہیں ڈالے گا۔ جو بندہ 100% اللہ کی ذات کے سامنے سوالی نہ ہو، اپنے تن سے، اپنے من سے، اپنی چاہتوں سے، اپنے بولوں سے، اپنے جذبوں سے، اپنی کیفیات سے اور اپنے انداز سے، جو 100% سوالی نہیں ہے، کریم ہے، قبول کر لے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن کریم یہ فرماتا ہے میری ترتیب یہی ہے کہ میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل دل کی دعا، جس سے میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔
ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، بس ایسے رٹے ہوئے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے، اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، پڑھنا اور ہے مانگنا اور ہے. کیا فرق نہیں؟ کیا خیال ہے؟ میری طرف دیکھیے، کیا فرق نہیں ہے؟ پڑھنا اور ہے اور مانگنا اور ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. میرے رب کو مانگنا چاہیے تو 5 گھنٹے کی دعا مانگ، لیکن پڑھ. میرے رب کو 5 گھنٹے نہیں چاہیے تو 5 منٹ پڑھ نہیں مانگ. میرے رب کو یہی چاہیے، حضور قلبی، توجہ زاری، اس کی ذات کے ساتھ پورا دھیان. میرے رب کو یہی مطلوب ہے، میرے رب کو یہی مطلوب ہے. توجہ والا دھیان والا نظام، میرے رب کو یہی مطلوب ہے. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر ماں، کوئی بات نہیں، اوابین کے 6 نفل پڑھ لے، 20 نہ پڑھ. مغرب کی بات اوابین 6 نفل پڑھ لے، 20 نہ پڑھ، کوئی حرج نہیں، پر مجھے دھیان والے دے دے. اور 6 نفل بھی ایسے ہیں، 2 سنتیں پڑھ لی، 2 نفل پڑھ لیے، 2 نفل اور پڑھ لے، سنتیں بھی ہو جائیں گے، اوابین بھی ہو جائے گی. کتنی رعایت دی ہے، پر پڑھ دھیان والی، پر پڑھ توجہ والی. تو مجھے فجر سے پہلے وقت دے. 20-40 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، نہ پڑھ. 2 رکعت پڑھ، 4 پڑھ، 6 پڑھ، پر پڑھ دھیان اور توجہ والی. تو 5 منٹ دعا کے دے، پر دعا مانگ ایسی کہ جس دعا کے اندر توجہ ہو، اس کی ذات سے مانگنا ہو، گڑ گڑانا ہو، بھکاری بننا ہو، سائل بننا ہو، محتاج بننا ہو، پر دعا مانگ ایسی. میرے اللہ کے ہاں اس دعا کی بہت تاثیر ہے، اللہ کے ہاں اس دعا کی بہت قیمت ہے. آپ صبح کے لمحات میں دراصل اپنے مسائل حل کروا رہے ہیں. یہ جو صبح کے لمحات ہیں، ایک طرف نیند، ایک طرف خمار، ایک طرف رات کا جاگنا، اور ایک طرف تقسیم اور تقسیم بھی ایسی جو نسلوں میں کام آئے. آپ اصل میں صبح کے لمحات میں جو توجہ سے اللہ کی ذات کو وقت دے رہے، یہ اس تقسیم کو اپنے قریب کر رہے، اور اس تقسیم کے ساتھ اپنی نسلوں کے لیے رزق روحانی بھی لے رہے اور رزق جسمانی بھی لے رہے. میں نے درس میں ایک بات کہی تھی کہ بعض اوقات ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. اور بڑی خطرناک بات کہی میں نے. بعض اوقات ناراض ہو کے وہ قریب لقمے نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، دولت مال نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے. سجدے رزق روحانی ہے، لقمے رزق جسمانی ہے. اور فجر کی نماز میں اور فجر کے لمحات میں، میں فجر سے مراد فجر سے پہلے اور فجر کے بعد کے اوقات کی بات کر رہا ہوں. فجر سے پہلے میں نے عرض کیا فجر کی اذان اور اذان سے پہلے اور فجر، یہ فجر سے مراد میں فجر کے لمحات ان کی بات کر رہا ہوں. فجر کے لمحات میں اللہ پاک رزق روحانی بھی دیتا ہے، رزق جسمانی بھی دیتا ہے، اور رزق روحانی کی وسعت بھی عطا فرماتا ہے اور رزق جسمانی کی وسعت بھی عطا فرماتا ہے فجر کے لمحات میں. اس لیے ان لمحات میں خاص توجہ، خاص دھیان. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے خاص بندے ہیں، ایک دفعہ فجر میں اونگ آئی، پھر دوسرے دن بھی اونگ آئی، اور تیسرے دن بھی. پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا بنا میرے ساتھ، اونگ ایسی کو جو مدہوش کر دے. تو اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے کہ مولا میری مدد فرما. رات کو سوئے تو خواب دیکھا کہ وہ فجر کے وقت بیٹھے ہیں. پھر فجر سے مراد تہجد سے لے کر فجر کے بعد کے وقت. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آنکھوں مجھے دیکھیں تو پھر سمجھیں، مجھے دیکھیں ذرا. منہ کھاوے تیاگ شرماوے. دیکھیں میرے حضرت رحمت اللہ علیہ آنکھیں بند کر کے بہت ناپسند فرماتے تھے، بہت ناپسند فرماتے تھے. اور میرا اللہ ناپسند کرتا ہے نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا. اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، رب ناپسند کرتا ہے. کسی محفل میں آج تک صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی میں ثابت نہیں. مدینے والے کی محفل میں بیٹھے آنکھیں بند کر کے بیٹھو، آنکھیں جھکا کے بیٹھنا اور بات ہے، بند کر کے ناپسندیدہ عمل ہے. یہ عشق نہیں ہے، جہالت ہے. عشق نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے. بعض اوقات دیکھنا خود عبادت ہوتا ہے. اگر دیکھنا عبادت نہ ہوتا تو ماں کے چہرے، باپ کے چہرے کو دیکھنے میں جو فضائل ملے ہیں، کعبہ کو دیکھنے کے فضائل ملے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھنے کے فضائل ملے ہیں، زمزم کو دیکھنے کے فضائل ملے ہیں، قرآن کو دیکھنے کے فضائل ملے ہیں، تو بعض اوقات پھر دیکھنا عبادت نہ ہوتا. تو رات کو خواب دیکھا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ سننے کی بات ہے کہ وہ بیٹھے ہیں
تو شیطان نے آ کے ان میں دبانا شروع کر دیا، ہلکا ہلکا ایسے دبانا شروع کر دیا، شبانا شروع کر دیا، اور انہیں اونگ آ گئی، انہیں غنودگی آ گئی۔ تو شیطان نے کہکا لگایا اور ایک طرف جا کے بیٹھ گیا۔ پھر یہ چاقو چوبند ہوتے، پھر شیطان انہیں دبانا شروع کر دیتا۔ کہا کہ اس کے ہاتھوں میں ایک نشہ تھا جس کو 100 شراب کے مٹکے، لفظ مٹکے ہیں، بوتلیں نہیں ہیں، جس کو 100 شراب کے مٹکے بھی اگر اس نشے میں تو اس سے کہیں زیادہ نشہ تھا۔ میں پھر چاقو چوبند ہوتا، وہ پھر آ کے مجھے دبانا شروع کر دیتا۔ نشہ تھا۔ میں نے یہ خواب دیکھ لیا، میں سمجھ گیا کہ یہ سارا کا سارا شیطان کا فتنہ ہے، یہ شیطان کا فتنہ ہے جو مجھے اس روح کی دنیا میں اور فجر کے اوقات میں جو رب نے دینا ہوتا ہے، ملنا ہوتا ہے، اس سے مجھے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، مولا یہ اگلی بات بھی کھول دے، یہ ایک بات تو نے کھول دی، ایک بات تو نے کھول دی، اگلی بات بھی کھول دے مولا، یہ ایسا کیوں ہوا؟ اگلی رات پھر خواب دیکھا۔ اب یہ سنیے، اور وہ یہ خواب دیکھا کہ یہ فجر کے اوقات میں بیٹھے ہیں، تسبیحات، ذکر، دعا میں مشغول ہیں، بیٹھے ہیں، تو ان کے اوپر ایک بارش ہو رہی ہے، درہم اور دینار کی۔ درہم چاندی کا سکہ، دینار سونے کا سکہ، درہم اور دینار کی بارش ہو رہی ہے، اور ایسی بارش ہو رہی ہے کہ اس میں دفن ہو رہے ہیں، یعنی ان کا سر باہر ہے، باقی یہ اس میں بالکل پر ہیں، اور دور وہی شیطان کھڑا حسرت کر رہا کہ اتنا مال، اتنی چیزیں، اور اپنے شیطانوں سے کہتا ہے اس کو غافل کرو، اسے مال چھینو، مال چھینے گا تو یہ کفر کے کلمات بولے گا، مال چھینے گا تو یہ ایمان بیچے گا، کیونکہ بعض اوقات مال جانے سے بندہ ایمان بیچ دیتا ہے، مال جانے سے بندہ عزت بیچ دیتا ہے، مال جانے سے بندہ اپنی آخرت سے فراموشی، غفلت، غافل ہو جاتا ہے۔ مال بعض اوقات آنے سے ہوتا ہے اور بعض اوقات جانے سے ہوتا ہے۔ اور کہا کچھ چیزیں ہیں پھول کی طرح وہ میرے پر بس رہی ہیں، ایک طرف مال ہے درہم اور دینار، کچھ پھول کی طرح، لیکن وہ چیزیں درہم اور دینار تو نیچے تک جا رہے ہیں، اور وہ جو پھول کی طرح برسنے والی چیزیں ہیں وہ بس ناف سے اوپر تک ہیں، اس کے نیچے نہیں جاتی ہیں، ہلکی ہلکی ہیں، ایسے تیر رہی ہیں۔ اور کہا چھینو اس سے، یہ رزق روحانی اس کو مل رہا ہے، چھینو۔ وہ کہتے ہم نہیں چھین سکتے۔ کہا اس کو رزق جسمانی اس سے چھینو۔ کہا ہم نہیں چھین سکتے۔ تو کہا اس کو نیند میں، اونگ میں مسلط کر دو، خود بخود چھن جائیں گے۔ کیا بات ہے، نہیں چھین سکتے ہم، رب کی عطا ہے، شیطان کیسے طاقتور ہو سکتا ہے؟ تو کہا اس کو نیند میں اور کس میں؟ اونگ میں مسلط کرو، اس کے پر مسلط کرو، مشغول کرو۔ جب یہ نیند اور اونگ میں جائے گا، جب یہ نیند اور اونگ میں جائے گا، بس پھر اس کے اوپر پھر ساری چیزیں اس سے چھن جائیں گے۔ رزق روحانی بھی گیا اور رزق جسمانی بھی گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر نیند اور اونگ کو مسلط کرو، نیند اور اونگ کو۔ اور نیند اور اونگ کی مسلط کرنے والی بات وہی ہے کہ بارش ہو رہی ہے، برتن یا ٹیڑھا ہے یا پھر اوندا ہے، بارش ہوتی رہے گی، پانے والے پا جائیں گے، سیراب ہونے والے سیراب ہو جائیں گے، کشکول بھرنے والے، برتن بھرنے والے بھر لیں گے، اور یہ خدا نخواستہ محروم رہ جائے گا۔ فجر کے لمحات میں اس لیے فرمایا کہ رزق تقسیم ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے، یہ فجر کے لمحات جو مبارک لمحات ہیں ایسے نہیں ہیں، یہاں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور رزق روحانی اور رزق جسمانی، یہ دونوں چیزیں فجر کے لمحات میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ان لمحات میں اپنے آپ کو متوجہ کرنا، فکر مند ہونا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا، محتاج بننا، اونگ نیند سے بچانے کی ساری تدبیریں کرنا۔ جو یوں کر کے بیٹھتا ہے، جو یوں کر کے ہاتھ ایسے کر کے نا کہتا ہے کہ بس یہاں تک پہنچانا میرا کام ہے، نیند آگے تیری مرضی ہے، پھر میں نے اپنا کام کر دیا ہے۔ کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے نیند اور اونگ متوجہ ہوتی ہے، کچھ حالت سے بچیں۔ یہ میں آپ کو روزانہ فجر کو نہیں یہ باتیں سناؤں گا، جس کو سمجھنا ہوتا ہے ایک دفعہ کافی ہے، جس کو نہیں سمجھنا وہ ہمیشہ ٹیک تلاش کرے گا، نیند تلاش کرے گا، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ نہیں پانا چاہتا تو ہدایت اتنی سستی نہیں ہے کہ اس کو ٹھونس دی جائے۔ اس کے اوپر نیند مسلط کرو، اس کے اوپر اونگ مسلط کرو کہ یہ ظالم دور کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اوپر رزق روحانی کی بارش ہے، اور وہ سینے تک ہے، نور ہے۔ کیوں؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور مال کا تعلق سارے جسم کے ساتھ ہے۔ مال تو پاؤں کے نیچے بھی چلا جاتا ہے، درہم دینار، ایمان ایسی چیز ہے یہ پاؤں کے نیچے نہیں جا سکتی، اس کا تعلق، اس کا مسکن دل ہے، اس لیے وہ نور یہاں تک رہا۔
اس پہ نیند مسلط کرو، اس پہ اونگ مسلط کرو، اور نیند اونگ ایسی ہو کہ اسی میں کھو جائے، اور ہماری جو اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے رزق روحانی کی اور رزق جسمانی کی، اور یہ خدا نہ خواستہ اس سے محروم ہو جائے۔ پھر یہ بارش کے اندر بھی ہو پر بھیگے بھی نہ، اپنے پر ایسی چھتری تان لے، بارش کے اندر بھی ہو پر بھیگے ہی نہ، اپنے پر ایسی چھتری تان لے کہ اس کا ایک قطرہ بھی اس کو نہ لگے، ایسی چھتری تان لے۔ یاد رکھیے گا اللہ جل شانہ کے ہاں قربانیوں کی بڑی قیمت ہے، چاہے وہ نیند توڑ کے قربانی ہو، گھر چھوڑ کے قربانی ہو، اپنی اونگ چھوڑ کے قربانی ہو، وہ تھکا ہوا مارا ہوا جسم اور قربانی کے ساتھ توجہ کے ساتھ، اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، میرے رب کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے۔ میرا رب کسی کی قربانی کو ضائع کرے ایسا ممکن نہیں ہے، میرا رب ضائع نہیں کرتا، اللہ قربانیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بہترین روزے دار وہ ہے، بہترین روزے دار جو مزدور بھی ہے روزے دار بھی ہے، اور اپنی مزدوری کا حق صحیح ادا کرتا ہے، اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، مزدوری کا حق صحیح ادا کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ سب سے بہترین روزے دار ہے، سب سے زیادہ اور سب سے بہترین روزے دار ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو ساری رات جاگے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو دن کو ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو، وہ اس سے بھی زیادہ ہے کہ جو بہت زیادہ سجدے میں ہو، وہ اس سے کہیں زیادہ اجر پائے گا۔ تو فجر کے لمحات رزق کے تقسیم ہونے کے لمحات ہیں، اور فجر کے لمحات رزق کے ملنے کے لمحات ہیں، اور فجر کے لمحات اس کی عطا اور شفقت کو متوجہ ہونے اور کرنے کے لمحات ہیں، اس کی عطا اس کی شفقت متوجہ ہو، یہ لمحات وہ لمحات ہیں۔ ان لمحات میں اپنے آپ کو متوجہ کر لینا، اور ان لمحات میں اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے قریب کر لینا، اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے، اور میرے رب کے ہاں اس کی بہت قدر ہے۔ میرا رب کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ کے ہاں اس کی محنت پہ اجر ہوتا ہے۔ ان لمحات کی قدردانی ہو، مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا، فجر سے پہلے، فجر کے بعد، پھر فجر کی فجر سے پہلے، یعنی فجر اور اس کی فجر سے پہلے تہجد، یہ لمحات ایسے ہیں جس میں میرے رب کی رحمتیں، رب کی خیریں اور فضل متوجہ ہوتا ہے۔ یہ لمحات ایسے ہیں، اور فضل ہی ہمارے ساتھ رہے گا تو کام بنے گا، ورنہ ساری عمر رزق کے لیے دھکے کھاتے 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 کہنے لگا کہ میں بھی اپنی ساری عمر کے لیے رزق کے دھکے کھا رہا۔ بچہ ساتھ تھا، غالباً 8-10 سال کا بچہ تھا، اور مجھے کہا، میں جب اتنا بڑا تھا میرا ابا مجھے کہتا تھا بیٹا انشاءاللہ جلد ہی ہمارے حالات پھر جائیں گے، اور میرا ابا کہتا تھا کہ بیٹا جب میں تیرے جتنا تھا میرا ابا بھی ایسے کہتا تھا۔ کہا نسل در نسل غربت، فقر، تنگ دستی، حالات، پریشانی، مسائل اور مشکلات دیکھے، نسل در نسل، نسل در نسل۔ تو یہ رزق اور یہ وسعت اور یہ روح اور یہ روحانیت، اس کا تعلق اچھی خزانوں سے ہے، اچھی عطا سے ہے، اوپر کی تقسیم سے ہے، اوپر کی تقسیم سے ہے، اوپر کی تقسیم سے ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کو نیند بہت آتی تھی، اور خاص طور پہ جب بھی اجتماعی عمل میں بیٹھتا تھا نیند آتی تھی۔ میں نے اسے ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، ایک دفعہ میں نے کہا تو اللہ سے مانگ، یا اللہ یہ میرے پر کیا چیز ہے، جو کیا چیز ہے؟ آخرکار اس نے مجھے ایک دفعہ خط لکھا، انہیں اچھی بات لکھی کہ میں بہت عرصہ مانگتا رہا، پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، پڑھتے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کہا جب میں نے پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ کچھ چیز ایسی ہے وہ آ کے میرے اوپر ایسی آتی ہے، کہا میں اسے ٹوپی کہوں، برقع کہوں، چھتری کہوں، ایسی آتی ہے میں اسے اونگ جاتا ہوں۔ تو کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ چیز ایسی ہے کہ کوئی خطا اور گناہ ہے کہ اللہ پاک جل شانہ ناراض ہے اور مجھ پہ نیند مسلط کر دیتا ہے، اگر اس پہ نیند مسلط نہ ہوئی تو یہ چوکنا رہے گا، تو اس کے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہم اس کے حالات بہتر کرنا نہیں چاہتے۔ حدیث میں آتا ہے بعض لوگ سو رہے ہوتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں نہ اٹھاؤ، اتنا ناراض کر چکا ہے اپنے سامنے میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اتنا ناراض کر چکا ہے اپنے سامنے میں اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ اور بعض حدیث میں آتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں فرشتوں کو اللہ پاک اٹھاؤ اس کو، یہ میرا دوست ہے، پر مارو اس کو، یہ دوست ہے، میرے سامنے راز و نیاز کرے گا، مجھے اچھا لگے گا، میں اسے اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اور ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے، وہ بہت اونچے لوگوں کی ہے، کہیں نا ہم بھی سمجھ لیں، میں بھی سمجھ لوں. وہ ایک ایسا درجہ ہے، وہ کیا کہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں ایسا کرو اس کو سونے دو. فرض کی بات نہیں کر رہا، نفل کی بات کر رہا ہوں. اس کو سونے دو، اس کا سونا اور جاگنا برابر ہے، ہمیں اتنا راضی کر چکا ہے، ہمیں اتنا راضی کر چکا ہے. مجھے کہنے لگا یہ چیز ہے. میں نے کہا لگتا یہ ہے کہ رب تیرے دن پھیرنا نہیں چاہتا، تیرے اوپر یہ چیز مسلط ہو گئی ہے. اب اللہ سے مانگ استغفار کر کے کہ مولا یہ غنودگی جو میرے اوپر اجتماعی اعمال کے اوپر مولا میرے اوپر مسلط ہے تو اس کو ختم فرما دے، یہ ورنہ میرے حالات اور میرے دن نہیں پھیر سکتے. اللہ سے مانگیں ان لمحات فجر کے اوقات کی قدردانی بھی ہو، فجر کے اوقات کی قدردانی بھی ہو، تلاش بھی ہو، توجہ بھی ہو، اور اگر مل جائے تو اس کا حاصل بھی ہو. تو انشاءاللہ رب رزق روحانی بھی کبھی نہیں ختم کرے گا، اور رب رزق جسمانی بھی کبھی ختم نہیں کرے گا انشاءاللہ. یہ رزق روحانی اور رزق جسمانی ملنے کا خاص لمحہ ہے، خاص گھڑی ہے، خاص وقت ہے. اللہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. اس کے بعد مراقبہ. بس یہ تصور آپ چھوٹا سا کر ہی لیں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. یہ چھوٹا سا لفظ کہہ دینا ہی کافی ہے، اور توجہ کرنا، پھر اپنے انفرادی اوقات میں بیٹھ کے مراقبے کی مشق کرنا. یہ لمحات ہیں قیمتی. اب